الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطاء من الحالفين شفيعا فصلى الله تعالى على كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وابس الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآله وصحبه دائما ابدا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذریہ وآلہ ابد الدہور وکرما. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آدھا تیرا. اور سب بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. مذہب اہل سنت و جماعت جس کی پہچان ہمارے معیار میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے ہوتی ہے اس پر سختی سے قائم رہیں بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں آپس میں ایک دوسرے سے ہم نرم رہیں. ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے ہم نرمی رہے ہم میں. اور جو بد مذہب ہے معاذ اللہ جس کی گمراہی حد کفر تک پہنچ گئی اس پر ہمیں شدت کرنی ہے. اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. تو جو ملحد ہو گیا معاذ اللہ جس نے کفر کر لیا جو کافر ہو گیا اس کی کوئی مربت نہیں کرنی ہے بلکہ اس پر شدت کرنی ہے. ہمارا کیسے ہی عزیز ہو ہمارا کیسا ہی بڑا ہو اس کو ایسا اپنے میں سے نکال کے پھینک دینا ہے جیسے دودھ میں سے مکھی. یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا. لیکن جو ہمارے اپنے ہیں ان پر ہمیں شدت نہیں کرنی ہے. مومن سب آپس میں بھائی ہیں تمام مسلمان سب آپس میں بھائی ہیں.
اور ہم کو مل کے رہنا ہے۔ اتحاد اہل سنت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے اہل سنت کے درمیان، تو اس پر ہمیں خاص طور سے نظر رکھنی ہے۔ فقیر نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کنز الایمان میں اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یوں کیا ہے کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ صحابہ اکرام نے اس پر عمل کر کے بتایا، عمل کر کے دکھایا۔ خیبر سے واپسی میں مقام صہبا پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا علی کے زانو پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب حضرت علی کو نماز عصر کا بھی خیال ہے، اور ساتھ میں یہ بھی خیال ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے۔ عصر جانے کے لیے بھی وہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہ حضور بیدار ہو جائیں تاکہ میں عصر ادا کر لوں، کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ ان کی خدمت ہی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر سورج غروب ہو گیا، عصر کا وقت چلا گیا، مولا علی کی آنکھ سے آنسو گرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نثار ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور سورج کو اشارہ فرمایا، وہ پلٹ آیا۔ سبحان اللہ۔ سورج پلٹ آیا، عصر کا وقت ہو گیا، مولا علی نے نماز عصر ادا کی۔ یہاں کیا معاملہ تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کا معاملہ تھا۔ جب ہجرت کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، غار ثور میں داخل ہوئے، جتنے سوراخ تھے اپنے کپڑے پھاڑ کے ان کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنا پیر کا انگوٹھا لگا دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آرام فرمانے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر۔ آپ کو نیند آ گئی ہے۔ اس غار میں ایک سانپ رہتا تھا، اور بہت سال سے اس سانپ کو یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی آخر الزماں کو مکہ میں پیدا فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم فرمائے گا، اور جب وہ ہجرت کر کے آئیں گے تو اس غار میں آرام کریں گے، اس وقت میں ان کی زیارت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سانپ کو یہ بات معلوم تھی، تو وہ اپنا پھن ان کے انگوٹھے پر ملتا رہا کہ ہٹا لیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ یہ زہریلا جانور یہ کیا کرے گا، اس کا تو کام ہی ہے کاٹنا، مگر وہ کاٹنے والا نہیں تھا۔ لیکن جب آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا کہ انگوٹھا ہٹاؤں گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل آ جائے گا، آپ کے آرام میں خلل آ جائے گا۔ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ تو اس سانپ نے آخرکار انگوٹھے میں کاٹ لیا، اور جب اس نے کاٹا تو زہر جب چڑھنے لگا، جب تک اس کی تکلیف برداشت کری جب آنکھ سے آنسو گرا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نثار ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار۔ دونوں واقعے آپ نے سن لیے۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت نے کیا عرض کیا ہے وہ سنیے۔ ابھی شعر پڑھا مولانا صاحب نے کہ فتح رضیہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلاتا ہوں۔ ہدایت بخشش اسم و مسمہ ہے کہ بخشش کے باغات ہیں۔ یہ دو حدیثیں، یہ دو واقعہ اعلیٰ حضرت نے بڑے بڑے مسائل ایک ایک شعر میں ان کو لا دیا ہے، سمیٹ دیا ہے۔ شعر یاد رہ گیا آدمی کو تو وہ پورا واقعہ یاد رہ گیا، اور اس کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان سے کیسی محبت کرنا چاہیے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے۔ نماز عصر جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ ہے، تو مولا علی نے نماز عصر کی پرواہ نہیں کی، کس وجہ سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ہو۔ آگے عرض کرتے ہیں بلکہ صدیق غار میں جان اس پہ دے چکے، کس پہ جان دے دی انہوں نے؟ نیند پر۔ کس کی نیند؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند پر۔ بلکہ صدیق غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروض غرر کی ہے، کہ جان بچانا اہم فرض ہے، اتنا کہ شریعت مطہرہ نے جو نص قطعی سے حرام ہے، جیسے خنزیر کا گوشت، شراب، قرآن کریم میں ان کی حرمت ہے۔ جان بچانے کے لیے وہ حرام بھی اس کے لیے مباح ہو جاتا ہے جس کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، صرف خنزیر کا گوشت ہے، اور یہ یقین ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اتنا اس کے لیے مباح ہو جاتا ہے کہ کھا لے اور جان بچائے۔ کتنا اہم فرض ہے جان بچانا۔ پیاس سے مر رہا ہے اور شراب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یقین ہے کہ نہیں پیے گا تو مر جائے گا، تو اس کے لیے وہ شراب اس وقت مباح ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت پھر یوں عرض کرتے ہیں، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، دعا میں زہر لگا دیا تو وہ زہر کا اثر ختم ہو گیا، دب گیا، اور سورج پلٹ آیا، انہوں نے نماز ادا کر لی۔ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج کی ہے، اصل الاصول بندگی استاج کی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی، ان کی محبت جتنا ہمارے دلوں میں ہوگی، اتنا ہم جنت سے قریب اور جہنم سے دور ہوں گے۔ اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف دعویٰ نہ کریں، دعویٰ بغیر دلیل کے جو ہے وہ عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، دعوے کے ساتھ میں دلیل بھی ہونا چاہیے۔ محبت کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا سکون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ حالت سجدہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو جس کو اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے وہ سجدے خوب کرے، نمازیں خوب پڑھے، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ 27 گنا زیادہ ثواب ہے تنہا نماز پڑھنے سے، اور جماعت کی پابندی کریں گے تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ آج کل کون پریشان نہیں ہے؟ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ نمازوں کی پابندی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نماز ایسا ذکر ہے کہ جو ذکر جو ہے وہ 3 طرح کا ہے، ایک ذکر قلبی، ایک ذکر لسانی، اور ایک اعضاء سے ذکر بالجوارح۔ نماز تینوں ذکر اس میں شامل ہیں۔ ہم جب قرأت کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہ ذکر لسانی یعنی زبان سے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ نماز میں ہم خشوع و خضوع جب کرتے ہیں، یعنی فرمایا، بہت مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت جبریل امین بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے بارگاہ اقدس میں سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے تو وہ یوں عرض کرتے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اور وہ اس طریقے سے آج سفید ان کا لباس تھا، کہیں بالوں میں کہیں ریت وغیرہ، کہیں دھول کا، کوئی سفر کا آثار ہی نہیں تھا صحابہ کے درمیان۔ اسی میں ایک سوال انہوں نے یوں عرض کیا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان وہ ہے کہ بندہ جب رب کی عبادت کرے
تو یہ دیکھے مطلب کہ رب کو دیکھے، رب کی زیارت کو کر رہا ہے جب رب کی عبادت کر رہا ہے، اور جس کا ایسا مرتبہ نہیں تو وہ یہ دیکھے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو ہر وقت مسلمان کو اپنے ہر فعل میں یہ بات اس کے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور رب کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تمام اگلے پچھلے حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے آخر تک سب اٹھائے جائیں گے، سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں لوگ دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ مرنا بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں حکم فرمائے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، کہ دنیا کی لذت کو توڑنے والی ہی انسان کو خیال آتا ہے کہ کل کو میں بھی یہاں آؤں گا، میرے باپ ہیں، میرے دادا ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرا بھی نمبر آئے گا، میں بھی یہاں آؤں گا۔ تو جس گھر میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، آخرت کا گھر، اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ ایک نواب کہ یہاں ایک بیوقوف آدمی آیا، یہ طے پایا کہ ایک کمپٹیشن کرایا جائے کہ ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ بیوقوف شخص کون ہے۔ کئی لوگ اس میں آئے، تو اس میں جس نے مقابلہ جیتا، جو سب سے زیادہ بیوقوف تھا، اس کو نواب نے ایک ڈنڈا دے دیا کہ تم سے زیادہ بیوقوف ملے تو یہ ڈنڈا اسے دے دینا۔ وہ آتا، نواب کو لطیفے وغیرہ سناتے، اپنی بیوقوفی والی حرکتیں کرتا، نواب خوش ہوتا، اس کو نذرانہ دے دیتا، ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن وہ آیا تو دیکھا کہ صاحب بڑی ویرانی چھائی ہوئی ہے، کوئی ہنس نہیں رہا ہے۔ تو کہ کیا ہوا، مجھے نواب صاحب سے ملنا ہے۔ تو سب جانتے تھے اس کی انٹری تو VIP پاس ہے اس کے پاس، نواب صاحب کی لاٹھی دی ہوئی ہے، سیدھا جائے گا، بھیج دیا گیا ان کے پاس۔ اب یہ اپنے حرکتیں کر رہا ہے، سنا رہا ہے، لیکن نواب کو ہنسی نہیں آ رہی ہے۔ تو کہا کیا ہوا آپ؟ کہا کہ ہم جانے والے ہیں ایک دوسری جگہ۔ وہ ایسا کوئی بیمار ہو گیا تھا۔ کہا کہاں جانے والے ہیں؟ تو کب آئیں گے وہاں سے لوٹ کے؟ کہ نہیں، وہاں جو جاتا ہے وہاں سے لوٹ کے نہیں آتا۔ کہ اچھا، پھر آپ نے وہاں جانے کا انتظام وغیرہ کچھ کر لیا ہوگا، یہاں جیسا آپ محل میں رہ رہے ہیں ایسا محل وہاں بنا لیا ہوگا، یہاں جو آپ کے کارندے ہیں، تمام عیش و آرام کی چیزیں ہیں، یہ آپ نے وہاں بھیج دیا ہوگا، سواری کے جانور ہوں گے۔ بولے نہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہم نے محل بنایا ہے، نہ سواری کے جانور ہیں، نہ کوئی ایسا عیش و آرام ہے، وہاں تو اکیلے رہنا۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بیوقوف تو آپ ہیں، کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ صاحب ایسی جگہ جانا ہے اور آپ نے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا، یہ لیجیے آپ کی لاٹھی، آپ مجھ سے زیادہ بیوقوف ہے۔ وہ لاٹھی دے کے چلا ہے۔ مرنا سب کو ہے، لوٹنا سب کو ہے، جو روح جسم میں آ گئی، بدن میں آ گئی، اس کو واپس کرنا ہے۔ ہر گھڑی ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ تو دنیا کی رنگینیوں میں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کپڑے پھاڑ کے جنگل میں چلے جاؤ، سنیاسی ہو جاؤ۔ دنیا میں رہو مگر ایسے جیسے کہ مسافر، چلتا رہتا ہے، اس کا کبھی دل نہیں لگتا۔ اور جتنا آخرت کے بارے میں سوچیں گے وہ تو نہیں، آپ کی دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ جب ہم ہر وقت ہمارے نظر میں یہ رہے گا، ہمارے خیال میں رہے گا کہ میرا یہ فعل جو بھی میں کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، تو برائیوں سے بچو گے۔ نماز کی پابندی کرو گے تو نماز کی تاثیر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ تو نماز پڑھیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں خوب سے خوب ہونا چاہیے۔ حقوق اللہ ادا کیجیے، ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد ادا کیجیے۔ رمضان کے روزے رکھیں، بے عذر رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔
شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے میرے ہی مال میں سے گھٹ جائے کر میں زکوٰۃ نکالوں گا، اور لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ایک کاشتکار، ایک کسان، اس کے پاس بیج خریدنے کو پیسے نہیں ہیں تو وہ قرض لے کر کے بیج لے کے آتا ہے اور اس قرض لیے ہوئے دام کو مٹی میں ملا دیتا ہے اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایک نونہال اگائے گا جس سے کہ میرا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور میرے گھر کی جو ہے حفاظت بھی ہوگی، میرا خرچہ بھی چلے گا۔ اس نے اس کو زمین میں ڈال دیا، اس پر وہ محنت کرتا ہے، اب وہ پودا نکلا، کچھ دنوں میں اور بڑھنے لگا۔ اس پودے کے ساتھ ساتھ کچھ گھاس وغیرہ بھی اسے قریب میں نکلتی ہے، اس کو خرپتوار بولتے ہیں۔ اب کوئی احمد کسان ہو تو کہتا کہ یہ بھی تو میرا جو میں قرض لے کر کے بیج لایا تھا اسی سے نکلا ہوا میرا مال ہے، اس کو اگر میں ہٹاؤں گا تو میرا نقصان ہوگا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ خرپتوار اس فصل کو بڑھنے نہیں دیتی اور وہ وہیں کا وہیں دب جاتا ہے، یعنی پورا اس کا نقصان ہو گیا۔ یہی کیفیت زکوٰۃ کے مال کی ہے کہ وہ جو آپ نے نکالا اس میں سے تو زکوٰۃ کا مال جو میل ہے اس کو نکل گیا اور وہ بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریب کے جن سے ہمارا تعلقات ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس کو ضرورت ہے اس کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ لوگوں نے سب کام پیروں پر ڈالنا شروع کر دیا۔ نماز بھی پیر صاحب پڑھیں، روزے بھی پیر صاحب رکھیں، جو زکوٰۃ ہم کے نکل رہی ہے پیر صاحب جانے، پیر صاحب کو بھیج اٹھا کر کے۔ اپنے شہر، اپنے علاقے کے لوگوں کی مدد کرو، اپنے اداروں کی مدد کرو، اپنے شہروں کے اداروں کی مدد کرو۔ یہ دوسرے پہ ڈالنے کے لیے نکالا ہے نا، اسی سے یہ سب حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کو جنت عطا فرما دی، یہ بتا دیا تم جنتی ہو، یہ بشارت دے دی گئی۔ وہ لوگ اعمال سے چھوڑ کے نہیں بیٹھ گئے، اب نماز پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اب روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں اور زیادہ ہوا، انہوں نے اور زیادہ کوششیں کی۔ اپنے علماء کا ادب کرنا سیکھیے۔ علماء ہادی ہیں نہ کہ عوام۔ آج کل عوام علماء کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے حساب سے عالم صاحب چلیں، ہمارے حساب سے یہ غلط ہے۔ عالم کا ادب اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ باپ سے زیادہ فرض ہے۔ ایک شخص نے بریلی شریف کے قاضی ٹولہ ایک محلہ ہے، انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ جو پیشہ ور گداگر کرتے ہیں اور مانگتے ہیں اللہ کے نام پہ ہی دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے، تو اس کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اور نہ دینے والا گناہ گار ہوتا ہے کہ نہیں۔ اسی سوال میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے کہا دوسرے شخص سے کہ اللہ کے واسطے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، تو ایسے شخص کو بیٹی نہ دینے سے وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں، یا بیٹی اسے نکاح میں دے گی؟ اعلیٰ حضرت نے احادیث پیش فرمائی۔ بعض احادیث میں یہ ہے کہ نہ دیکھا جائے کہ وہ سواری پر آیا اس کو لیا جائے، بعض ممانعت ہے ان میں تطبیق فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اگر چاہتا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھے جو غریب ہیں کمزور ہیں اور اس کو نہ دے تو اس کو جو اللہ کا واسطہ وہ دے رہا ہے تو نہ دینے سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ دوسرا اس بے باک کو جس نے کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے، اس کو تو ہرگز اپنی بیٹی نہ دے۔ اس جو انہوں نے سوال کیا تھا اس میں آخر میں انہوں نے ایک تنبیہ کے الفاظ میں لکھے تھے کہ جواب بغیر کسی رو رعایت کے لیا جائے۔ رو رعایت کا مطلب یعنی کسی کا چہرہ کسی کا وہ نہ دیکھا جائے، بغیر کسی رو رعایت کے آپ جواب دیں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ سوال ہے، اعلیٰ حضرت کا نفس اللہ اکبر، ایسے ہی چھوڑنا اعلیٰ حضرت پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جواب دینے کے بعد کہ پہلے بھی اس سائل نے اس طریقے کے تنبیہ کے الفاظ لکھے تھے کہ کسی کی رعایت تو اس پر چشم پوشی کی گئی، نظر انداز کیا گیا، مگر اب یہ دوبارہ ہے تو یہ اس لیے
تنبیہ کری جاتی ہے کہ علماء دین کا ادب باپ سے زیادہ فرض ہے، اور اس کے وہ علماء ہی کا ہے، علماء نائبان رسول ہیں کہ جو کسی کی روح رعایت سے فتویٰ نہیں، علماء تو کتاب و سنت سے جواب دیتے ہیں، اور جو کسی کی روح رعایت سے جواب دے وہ نائبان شیطان ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سائل کو اگر پھر بھی اس طریقے کے الفاظ لکھنے ہیں تو وہ جب سوال کے شروع میں کیا فرماتے ہیں، علماء دین و مفتیان شرعین نہ لکھے بلکہ فقیر کا نام لکھ کر کے پھر جو چاہے کہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، اعلیٰ حضرت کو نعرہ و نعوت کیجیے۔ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت جاننا ہے تو اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے سنیوں کو جوڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو جب ہم پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو لوگ اس زمانے میں لوگ پرچہ نویس ہو گئے تھے، آج کل ڈیجیٹل ہو گیا وہی پرچہ، ہر آدمی کے ہاتھ میں جو ہے وہ لیا، ٹائپ کیا تو چاہے بھیج دیا، تو لوگ جو ہے وہ گالیاں لکھ کر کے بھیجتے تھے۔ وہاں بھی تو کرتے ہی کرتے تھے، اپنے سنی والے بھی، سنی بھی حضرات بھی کرتے تھے، جن کو یہ ہوتا تھا کہ ان کا اتنا کیوں چرچا ہے، یا جو وہ چاہتے تھے اس مرضی کا ان کے حساب سے جواب نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک صاحب جو نئے نئے داخل سلسلہ ہوئے تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کا مزاج معلوم نہیں تھا۔ مالک علماء فرماتے ہیں، حضرت علامہ قطب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ذمہ داری تھی اس وقت عصر کے وقت اعلیٰ حضرت تشریف رکھتے تھے، لوگوں سے ملاقات فرماتے تھے، عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک باقی 5 وقت مسجد میں جانے کی ملاقات ہو جاتی تھی، تو خطوط جو آتے تھے ڈاک وہ پڑھتے تھے۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پہچان سمجھ گئے کہ یہ کوئی گالی نامہ ہے، اس میں گالی لکھ کر کے بھیجی گئی ہیں، الگ کو رکھ دیا۔ وہ ان صاحب نے اٹھایا، اس کو وہ پڑھنے لگے، اور تحریر کے انداز سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں یہ پہچان کے یہ خط کہاں سے آیا ہے، ان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے کچھ نہیں فرمایا، اٹھ کر کے اندر تشریف لے گئے اور ڈھیر سارے خطوط لے کر کے آئے۔ مالک علماء فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اعلیٰ حضرت ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں خطوط کے ذریعے کہ یہ میرے لیے نئی بات نہیں ہے، ایسے خطوط آتے رہتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کو دیے۔ جب انہوں نے وہ پڑھنے لگے ایک ایک کر کے تو ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، کیونکہ اس میں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی دعائیں لکھی تھی، اعلیٰ حضرت کی تعریفیں لکھی تھی، اعلیٰ حضرت سے لوگ بہت خوش تھے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے اس میں لوگوں نے میری تعریفیں نہیں بلکہ تعریفوں کے پول باندھے ہیں، پہلے آپ انہیں کچھ انعام کی تجویز کیجیے، پھر ان کو سزا کی بات کریں۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان تعریف کرنے والوں کو اتنا دیتا کہ ان کی 7 پشتوں تک نام ہوتا، مگر میرے بس کی نہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ جملہ جو فرماتے ہیں یہ خیال رکھو سنیو، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، بریلی کے چاہنے والوں، اگر اس بات کو ذہن نشین کر لو گے سارے اختلافات، سارے معاملات ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ موافق کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو مخالف کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ ارے جو ہمارا شہدا ہے، جو ماننے والا ہے، جو ہمارے لیے تعریف نہیں بلکہ تعریفوں کا پل کر رہا مان رہا ہے، ہم اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو ہم مخالف جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی بات بھی نہ کریں۔ لوگ صرف نعرہ لگاتے ہیں، پڑھیے اعلیٰ حضرت کو، پڑھیے اعلیٰ حضرت کو، جانیے کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے کیا۔ عورتوں کے مزارات پر حاضری کا معاملہ 1339 ہجری 1340 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہے، اور پورے عرب میں اور عجم میں عرب کے علماء آ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس، سندیں لے کے جا رہے ہیں، علم جفر سیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس۔ دمشق کے ایک بڑے عالم مہینوں آ کر کے اعلیٰ حضرت کے رہتے تھے۔ ایک روز فجر کے بعد
لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کا ایک ساتھ میں خادم تھا، وہ چائے بناتا تھا. دنیا کے کتنے ممالک کو گھومے پھرے اور اعلیٰ حضرت کے عاشق تھے، آتے تھے اور وہ تھوڑی بہت اردو بھی جاننے لگے تھے ٹوٹی پھوٹی. تو ایک روز بات چل رہی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے محنت بھی تو کتنی کری ہے کہ اب عرب کے علماء ان سے علم جبر وغیرہ سیکھنے آ رہے ہیں. وہ سنتے رہے اور ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں فرمایا اگر محنت 50 احمد رضا تھا. یہ جو کہہ رہے ہو کہ محنت اتنی کری ہے، اگر محنت سے بات ہو تو 50 احمد رضا سمجھ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے. تو نظر والے جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم کو پڑھیں گے. تو جملہ نور میں ایک اعلیٰ کا رسالہ ہے کہ عورتوں کو مزارات پر حاضری کے لیے نہیں جانا چاہیے. اس قصد سے نہ جائیں کہ ہمیں مزار پر حاضری نہیں ہے. احمد آباد سے مولانا عبدالرحیم صاحب انہوں نے سوال کیا، جواب جب ان کے مرضی کے حساب سے جواب نہیں تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ اجازت دے دیں، رخصت دے دیں. تو انہوں نے بڑا سخت سوال اعلیٰ حضرت کو لکھا، 1339 ڈگری ہے، 1340 کا مثال ہے. اور اس میں جو جملے لکھے ہیں آدمی اگر پڑھے، ایک جگہ لکھا کہ آپ کا قدم رائے سے پھسل گیا اور یہ فیض محمدی کا روکنا ہے، جو فیض محمدی کو روکے وہ عہدے کو گرایا جائے گا. اس طریقے کے جملے انہوں نے لکھے. مگر وہ بریلی کے امام احمد رضا کی شان اور ان کی تعلیمات، وہ جو جواب دیا انہوں نے، اور یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات تھی کہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ان کے خاندان والے سب اس پر چلتے تھے کہ جب آپ موافق کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو مخالف کو نقصان نہ پہنچائیں. یہی طریقہ رہا ہے بریلی کا. اختلاف علماء کے ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. ابھی لاک ڈاؤن ہوا، کوئی کہہ رہے ہیں جمعہ ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں جمعہ نہیں ہو رہا، الگ الگ تحریریں آ رہی تھیں. جیسے جیسے معاملات آتے رہیں گے کوئی نہ کوئی بات اپنی اپنی سمجھ ہے، تو اختلاف ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہیں گے. مگر ان اختلافات کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا شکار بنانے کا حکم نہیں ہے. سنیوں کا آپس میں مل کے رہنا ہے. بد مذہب و زمانہ کوئی معاملہ نہیں ہے. حقوق اللہ ادا کیجیے، ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد، بندوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ نے اپنا حساب چاہے لے چاہے معاف فرمائے، مگر بندوں کے حقوق میں اس نے یہ معاملہ فرمایا کہ جس کا حق آتا ہوگا وہی معاف کرے گا تو معاف ہوگا. اور وہ کیا معاف کرے گا؟ وہاں تو سب کو نیکیاں چاہیے. یہاں تو لوگ نیکیوں کی طرف راغب ہی نہیں ہو رہے ہیں. وہ تو سوچ رہے مرنا ہی نہیں ہے، 100 برس ابھی تو ہم نیکیاں آئے ہیں. سامان 100 برس کا اور پل کی خبر پر حساب جب عمر آئے گی تب کر لیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ارے جب عمر آئے گی تو گاڑی رکھ لیں گے، جب عمر آئے گی تو مرید ہو جائیں گے، جب عمر ہوگی تو نماز پڑھ لیں گے. ابھی جسم میں طاقت ہے، ابھی ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، ہمارا جسم عبادت میں کرنے میں ساتھ دے گا. اور جب دل چاہے گا تب چاہ کر کے بھی بدن ساتھ نہیں دے گا، عبادت نہیں ہو پائے گی. حضور مفتی اعظم نے کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان ہو. بڑھاپے میں آگا ساتھ نہیں دیتے. دل راغب ہوتا ہے، دنیا کی لذتیں چھوٹ جاتی ہیں، اولاد اپنے میں خوش گم ہو جاتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے. اس وقت چاہتا ہے دل، لیکن اس وقت ہمارے بدن میں اپنی طاقت نہیں ہوتی ہے. ہم نے اپنی طاقت سے جوانی کا موقع تھا، اس وقت ہم نے اس طرف غور نہیں کیا. اور جوانی کی عبادت میں زیادہ ثواب ہے. شیطان برگلاتا ہے کہ ارے پھر کر لیں گے، پھر کے چکر میں مت پڑو، ابھی سے لگ جاؤ.
ابھی سے کرو، ابھی سے پڑھو، اور جتنی اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر لو گے اتنا ہی کامیابی ہے۔ وہاں پر نیکیاں دینی پڑیں گی۔ آج لوگ گالی دیتے ہیں واٹس ایپ پر، کوئی اور نئی مصیبت آ گئی ہے، کہیں سے کسی کے بارے میں کچھ چلتا ہے اور سب فارورڈ کرتے رہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اور اس کے حق میں گرفتار ہوتے ہیں جس کے تعلق سے ایسی کوئی افواہ پھیلی ہوئی ہے یا کوئی بہتان ہے۔ تو جتنی وہ چین چل رہی ہے سب اس کے حق میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا، یہاں معاف کرنا بھی آسان، کرانا آسان ہے اور ادا کرنا بھی آسان ہے۔ وہاں تو ماں باپ، وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتے، بھائی کا بھی مجھے مل جائے، بہنوں کا بھی مجھے مل جائے، اس کا بھی میں لے لوں، لے کے کوئی اپنے ساتھ نہیں جاتا، سب یہی رہ جاتا ہے، مگر آدمی مال جوڑنے میں لگا رہتا ہے۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ایسا آدمی اپنی موت سے غافل ہے۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 کرتے ہیں۔ تو موت سے غافل نہیں ہونا ہے۔ تو وہاں وہ ماں باپ بھی ان کا حق اگر اولاد پر آ رہا ہوگا تو اس سے وہ مار کر کے جھڑک کر کے اپنا حق وصولیں گے، یعنی اس کی نیکیاں لیں گے، اور جب اس کی نیکیاں اولاد کی انہیں مل جائے گی تو یہ آرزو کریں گے کہ ہمارا حق اس پر اور زیادہ آ رہا ہوتا، کہ وہاں تو نفسی کا معاملہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں بھی کام آتے ہیں، وہاں بھی کام آئیں گے، اور ان کی یہ امت، اس کی تو یہ شان ہے، یہ امتیاز ہے کہ سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جب آپ کے مرض کے ایام چل رہے تھے، اسی مرض میں آپ نے وصال فرمایا، مؤذن آتا اور نماز کی اطلاع دیتا، حکم ہوتا کہ صدیق اکبر سے کہو پڑھا ہے، وہ کل سے کہو پڑھا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو امامت سونپی، نمازیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت میں انہوں نے پڑھائیں، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جن کو ہمارے دین کے لیے چنا، یعنی نماز کے لیے چنا، ہم نے ان کو اپنے تمام معاملات کے لیے چن لیا۔ تو جو خلافت میں جو ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب سے ہی خلافت کی ترتیب ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر حضرت امام حسن، یہ ہیں خلفائے راشدین۔ بہت لمبے لمبے بال والے، 10 موٹیاں والے پھرتے ہیں۔ دین سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھنا ہوگا، یہ چرسی نگیڑی یہ دین نہیں سکھانا۔ نشہ حرام ہے، اور وہ لمبی لمبی جو ہے وہ چرس کی وہ کر کے اس میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا۔ تو ایسے جو پہنچے ہوئے جو ہوتے ہیں نا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کے سامنے ذکر ہوا ایسے ہی پہنچے ہوئے کا، جنہیں نہ نماز سے مطلب نہ روزے سے مطلب، صاحب پہنچے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک وہ پہنچے ہوئے ہیں مگر کہاں؟ جہنم میں۔ تو ایسوں سے بچنا ہے، دین سیکھنا ہے، علماء سے سیکھنا ہے۔ علم دین فرض ہے، علم نافع ہے، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ۔ وہ تو نعرہ آپ دے رہے ہیں 5-6 سال سے، الٹرا ساؤنڈ مشین نکلی ہے کہ صاحب اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لڑکی ہے تو ختم کرا دیتے ہیں۔ ہر الٹرا ساؤنڈ سینٹر کے باہر لکھا ہوتا ہے یہاں بتایا نہیں جاتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے،
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دور میں بیٹیوں کو بچایا بھی ہے اور بیٹیوں کو پڑھایا بھی ہے۔ تو دین آسان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین آسان ہے، اس میں جو تنگی کرنے چلے گا وہ تھک کر بیٹھ جائے گا، دین اس پر غالب ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہلاک ہوئے غلو اور تشدد والے، تو نہ غلو کرنا ہے، افراط و تفریط والا مذہب نہیں ہمارا مذہب اعتدال والا مذہب ہے۔ ہم صحابہ کے بھی بات کرتے ہیں اور اہل بیت کی بھی بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ صحابہ کے گستاخ ہو گئے، اہل بیت کی بات کرتے ہیں وہ رافضی کہلائے، بعض اہل بیت کے گستاخ ہو گئے صحابہ کے نام لیتے ہیں وہ خارجی کہلائے۔ اہل سنت اہل جنت صحابہ کی بات بھی کرتے ہیں اور اہل بیت کی بات بھی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور میرے اہل بیت سفینہ نوح علیہ السلام کی طرح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اور سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہیں بکنے والے، اور شمع یاد رخے جانا نہ بجھے، خاک ہو جائیں بھڑکنے والے، اور وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، وہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ رہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اہل سنت سلامت رہے، مسلک اہل جنت سلامت رہے۔ بسم راہ کو اصول، خوف خدا و خوف رسول، وما علینا الا البلاغ۔ سلام پڑھیے۔